دوستو اس وقت دنیا میں 1238 بلینئر ہیں، جن میں سے 500 کا تعلق یو ایس اے یعنی امریکہ سے ہے، اور انہی 500 میں سے ایک کا نام بل گیٹس بھی ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ بل گیٹس نے اپنی ایجوکیشن مکمل کیے بغیر اتنی بڑی اچیومنٹ کیسے حاصل کی تھی؟ بل گیٹس بتاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں صرف 3 بار ہی روئے تھے۔ پہلی بار اس وقت جب وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، اور ایک دن جب انہوں نے اپنی اسائنمنٹ مکمل نہیں کی تھی تو ان کے ٹیچر کو ان پر بہت زیادہ غصہ آیا، اور انہوں نے بل گیٹس کو ڈانٹ کر بولا، بل گیٹس تم میری بات آج کان کھول کر سن لو، تم زندگی میں زیادہ سے زیادہ ایک ٹرک ڈرائیور ہی بن سکتے ہو، اور اس سے زیادہ تم کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت بل گیٹس کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو آ گئے تھے، اور پھر پوری کلاس نے بل گیٹس پر ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دن بل گیٹس کا ہارورڈ یونیورسٹی میں آخری دن تھا۔ اس نے خود ہی اس یونیورسٹی کو اس دن چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بل گیٹس کے فادر ایک لائر تھے، اور بل گیٹس ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ اس کی پوری فیملی پڑھی لکھی اور معزز تھی، اس لیے جب بل گیٹس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تو اس کی فیملی کو شدید صدمہ پہنچا تھا، خصوصاً اس کے والد کو۔ لیکن بل گیٹس خود یونیورسٹی چھوڑنے پر سیٹسفائی تھے، لیکن اس کے فادر کی خواہش تھی کہ بل گیٹس ہارورڈ یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن مکمل کرے۔ لیکن بل گیٹس نے اپنے فادر کو بولا کہ ایک دن ہارورڈ یونیورسٹی اسے خود بلا کر ڈگری ضرور دے گی، اور اپنی اس نالائق اسٹوڈنٹ پر فخر بھی کرے گی۔ اس کے فادر نے بولا کہ آج تک ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ایسے ہی ڈگری دے دیں گے۔ بہرحال اس کے بعد بل گیٹس نے اپنے ایک دوست پال ایلن کے ساتھ مل کر ایک سافٹ ویئر کی کمپنی بنائی، اور اس کی شروعات انہوں نے ایک گیراج سے کی تھی۔ لیکن اس وقت کس کو پتا تھا کہ گیراج سے سٹارٹ ہونے والی یہ کمپنی ایک دن پوری دنیا کا 90% مارکیٹ شیئر کیپچر کر لے گی، اور وہ بھی بنا کسی ٹی وی ایڈ کے۔ اس نے اپنی اس کمپنی کا نام مائکروسافٹ رکھا۔ شروع میں تمام لوگ اس کمپنی کے نام اور اس کے آئیڈیا پر ہنستے تھے، اور کوئی بھی شخص اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگ اس کو ڈسکریج کیا کرتے تھے، لیکن بل گیٹس دنیا کو بدلنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سافٹ ویئر کی دنیا کو ہماری ڈیلی لائف کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اس کو ایک باقاعدہ بزنس یا انڈسٹری کی شکل دی جا سکتی ہے، اور یہ انڈسٹری دنیا کو چینج کر سکتی ہے۔ لیکن کوئی بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، سوائے اس کی یونیورسٹی کے ایک بس ڈرائیور کے۔ بل گیٹس جب بھی اس کی بس میں سوار ہوتا تو ڈرائیور اس کی طرف دیکھ کر نعرہ لگاتا تھا، بل یو کین ڈو اٹ، آئی ایم ود یو، بل تم کر سکتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ڈرائیور کا یہ نعرہ، یہ آواز بل گیٹس کے لیے کتنی قیمتی تھی، آپ اس وقت تک اس کا اندازہ نہیں کر سکتے جب تک آپ بل گیٹس جیسی سچویشن سے گزرے نہ ہوں۔ یہ آواز انسان کی زندگی میں بعض اوقات اندھیری سرنگ میں ایک ٹارچ لائٹ کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ ٹارچ بل گیٹس کو اس وقت ملی تھی جب وہ حوصلے کی ایک کرن کو بھی ترس رہا تھا۔ بل گیٹس کے اپنے الفاظ ہیں، میں نے شروعات کے دنوں میں ایک دن مائکروسافٹ کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا میں دوبارہ سے یونیورسٹی جوائن کرتا ہوں، اپنی ایجوکیشن مکمل کرتا ہوں، اور اچھی سی جاب کر کے ایک خوشحال زندگی گزارتا ہوں۔ لیکن عین اس وقت بس ڈرائیور نے میری طرف دیکھا اور اونچی آواز سے کہا، بل ڈونٹ وری، یو کین ڈو اٹ، آئی ایم ود یو۔ بس اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرانے کی دیر ہی تھی کہ میں نے مائکروسافٹ بنا ڈالی، اور میں فائلوں، رجسٹروں، خطوں اور ڈائریوں میں بٹکے لوگوں کو سافٹ ویئر کے دور میں لے آیا۔ اور آج دنیا جہاں کی انفارمیشن اور نالج ہمارے ایک ٹچ کرنے پر ہمارے پاس ہوتا ہے، اور آج پوری دنیا ہمارے سامنے 10 انچ کی سکرین پر کھل جاتی ہے۔ 1979 میں بل گیٹس کی یہ کمپنی ٹھیک ٹھاک چل پڑی، اور انہوں نے ونڈوز کو لا کر دنیا کی سب سے بڑی پرابلم کو سالو کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مائکروسافٹ دنیا کی 5 بڑی کمپنیوں میں شامل ہو گئی، اور بل گیٹس 1994 میں دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ یہ اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ امریکی صدر بھی یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ وی آر دی نیشن آف بل گیٹس۔ اور پھر اسی دن اسی یونیورسٹی نے جس نے بل گیٹس کو نکال دیا تھا اپنی یونیورسٹی میں بلایا، اور بل گیٹس کو سافٹ ویئر کی نہ صرف اعزازی ڈگری دی
बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने मेन गेट पर बिल गेट्स के नाम पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था कि बिल गेट्स ने इस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की थी। और ये यूनिवर्सिटी आज भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बजाय बिल गेट्स की यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है और बिल गेट्स की यूनिवर्सिटी कहलाती है। बिल गेट्स ये एजाज पाकर अपनी जिंदगी में दूसरी बार रोया था और तीसरी बार बिल गेट्स सन 2008 में उस वक्त रोया था जब उसने अपनी ही कंपनी से रिजाइन करके अपनी बाकी की जिंदगी बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन को देने का फैसला किया। ये फाउंडेशन बिल गेट्स ने अपनी बीवी के साथ मिलकर बनाई है और ये इस वक्त दुनिया में वेलफेयर का सबसे बड़ा इदारा है। दोस्तों, बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गुर्बत के आलम में ही मर जाते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही कसूर है, क्योंकि इंसान इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है। इंसान गरीब से अमीर बन सकता है, ये नाकामी से कामयाबी तक पहुंच सकता है, ये जहालत से इल्म तक पहुंच सकता है, यहाँ तक इंसान जमीन की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो इंसान के लिए नामुमकिन हो। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाकर साबित कर दिया था कि मुश्किलें हर इंसान की जिंदगी में आती हैं और जो इंसान इन मुश्किलों का मुकाबला करने का हौसला रखता है वही इंसान बिल गेट्स जितना कामयाब हो सकता है।